اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑی سی ریسرچ کر رہے تھے تو جولائی 2018 یہ یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب جو آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما اس وقت بھی تھے، اب کا مجھے سٹیٹس نہیں پتا، لیکن جب شوکت صدیقی صاحب نے اس وقت یہ سب کچھ کہا تھا تو شہزاد اکبر صاحب نے اس وقت آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا سٹانس لیا تھا، ذرا سنیے گا، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے کنٹروورشل ہیں، کنڈکٹ ہمیشہ کنٹروورشل رہا۔ جو ایک تو ہے ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ایک جوڈیشری کا ہوتا ہے، اس کے تو بالکل سمجھیے کہ وہ خرچے اڑا دیے گئے، لیکن یہ جو اسپیسیفک الزامات والی بات ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ان کی یہ منطق مان لی جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کمپلائی کرنے کے لیے تیار تھے، صرف صدیقی صاحب وہ ورد مجاہد ہیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا، تو یہ کر لیتے۔ آپ نے یہ سٹانس دیکھا، یہ 2018 میں آپ کی پارٹی کا سٹانس یہ تھا، تو ظاہری بات ہے جب وہ اس وقت باقی ججز کے اوپر شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں تو پھر آج آٹومیٹکلی یہ بات یہی بنتی ہے کہ پھر ان 6 ججز کے اوپر کس طرح یقین کیا جائے۔ دیکھیے منصور صاحب، میں ایک لارجر پرسپیکٹو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ پلے کیا، ٹھیک کیا آپ نے۔ لارجر پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ریاست کے انسٹیٹیوشنز، وہ انفلوئنس ہوتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، اور اس میں ہمارا دور جو ہے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں تھا۔ میں اس کو شامل کرتا ہوں ان تمام ادوار میں، اور یہ انفلوئنس جو ہے اس نے ریاست کو کمزور کیا ہے، ریاست کو مضبوط نہیں کیا۔ ہماری کنٹینشن اس مومنٹ ان ٹائم جب کہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دور اب ختم ہونا چاہیے، اور اگر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو ایک ایسے مستقبل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ان تمام انٹرونشن سے پاک ہوگا۔ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے پہلے سوال کے جواب میں آپ کو کہا تھا کہ irrespective of who it concerns, which political party or which individual it concerns, the fact is کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو جوڈیشری ہے وہ اپنی جینوئن انڈیپینڈنس وہ سیکیور کرے، اور بالکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان کو اپنی جینوئن ساورنٹی جو ہے وہ سیکیور کرنی چاہیے۔ تو اس میں پولیٹیکل پارٹی اے اینڈ پولیٹیکل پارٹی بی اور پولیٹیکل پارٹی سی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سملرلی ایک انڈیویجول اے، بی یا سی، ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کو صرف اور صرف آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے، اور ان کے تمام فیصلے جو ہیں irrespective کہ وہ کس کو ڈیل کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کے تابع ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں پاسٹ میں کیا ہوا ہے، میرے خیال میں رؤف صاحب میں کیا ہوا ہے، میں اس میں مین ورڈ از انٹرفیئرنس ان اینی سارٹ، چاہے وہ جوڈیشری کے معاملے میں ہو، جمہوری معاملات کے حوالے سے ہو، پارلیمنٹ کے معاملات سے ہو۔ آئی تھنک اس پہ میں اور آپ ایگری کرتے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرفیئرنس آل اوور، ہر جگہ پہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وی ایگری آن دیٹ؟ بالکل 100%، یہی ہمارا سٹانس ہے بیسیکلی، اور یہی ہماری پوزیشن ہے۔ اسی پوزیشن کو ہم نے ری ٹریٹ کیا ہے آج صبح جب ہماری پریس کانفرنس ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ تو یہ اسی کامن گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کے اگر ہم بات کریں تو آبویسلی سب سے پہلے میں یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کوٹیشن ڈالنا چاہوں گا، جس پہ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہمیں بنانا چاہیے، جس کے اندر جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو قصوروار ہے اس کو ہمیں پن پوائنٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کوئی انٹرنل آڈٹ اپنا کرنا چاہے گی کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، بیکاز جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہاؤ کین ون ٹرسٹ کہ ہاں جی اب پاکستان تحریک انصاف کا پرسپیکٹو چینج ہو گیا اور آئندہ کسی ایسی انٹرفیئرنس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ ڈان لیگز کے اندر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، انڈیا اسپیسیفک معاملات جب کوئی ہوئے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے سوال ہوا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، یہ پوری ہسٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ آج پاکستان تحریک انصاف یہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطی ہوئی، ہمیں اس قسم کی انٹرفیئرنس کے اوپر جو ہے وہ نہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے منصور صاحب، آپ اگر ہمارا مینیفیسٹو جو ہے اس دفعہ جو ہم نے لانچ کیا ہے اس کو اگر پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے، اگر آپ گزرا ہوتا تو شاید یہ سوال آپ اس کو ریفریز کرتے۔ اس میں 2 چیپٹرز ہیں، کیونکہ میں نے خود بھی اس کو پارٹلی آتھر کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے حسبر ہے وہ بالکل۔ ایک ہے جو چیپٹر ہے وہ اٹس ٹائٹل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن۔ ہم نے کہا ہے کہ اس قسم کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو کنڈیشنل کیا ہے آن ٹروتھ۔ ریکنسیلیشن اس وقت ہوتی ہے جب کہ سچ بولا جائے، اور شاید آپ بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں۔ بالکل سچ سامنے آنا چاہیے، جس سے جو بھی غلطی ہوئی ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور اس کی بیسس کے اوپر ریکنسیلیشن کے راستے جو وہ تلاش کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیپٹر ہے جو کہ میں نے ذاتی طور کے اوپر آتھر کیا ہے، وہ ہے ہیلنگ اے نیشن۔ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس کے اوپر بہت یہ زخم خوردہ ملک ہے، اس کے اوپر بہت گیشز لگے ہوئے ہیں، اور اس کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زخم برداشت نہیں کر سکتا۔ ورچولی اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا لائف سپورٹ سسٹم کے اوپر ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہم نے ایک چیپٹر اس میں ہمارے مینیفیسٹو میں ڈالا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے بیسیکلی میں نے آپ کو اپنے مینیفیسٹو کے کانٹیکسٹ میں بتایا ہے کہ بالکل ہماری تھنکنگ
थिंकिंग भी वही है जिसका आप इजहार कर रहे हैं। गलतियां अगर हुई हैं तो उनका भी इजाला हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कम से कम हम एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं अपने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कि हम आज खड़े हुए हैं, हम आज जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हैं। अब जो बॉल है वो है जुडिशरी के कोर्ट में और आज की हुकूमत के कोर्ट में कि वो इसको किस तरह से डील करते हैं। क्या वो इसको क्रश करने की कोशिश करते हैं या इसको आगे लेके चलते हैं। हमने अपना जो वज़न है वो आइन, कानून और जस्टिस के पलड़े में डाला है, तो जो कुछ भी होगा हम उसको फेस करेंगे। लेकिन आपके सवाल के जवाब में अगर वो 2 चैप्टर मैं आपको उनकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि हमने उसमें क्या कहा हुआ है।